بیٹھنے والے ہیں بھائی لوگ بہنیں، وہ اس کو سنیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی لسان العرب کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی رکنا، ٹھہرنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس سے وابستہ ہو جانا، یہ اعتکاف کا ڈکشنری معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی اعتکاف کا اللہ کی قربت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے رکنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ المحلہ میں علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ اعتکاف دن رات کے کسی بھی گھڑی میں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دن رات میں کبھی بھی ہم مسجد میں 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ اگر ہم بیٹھیں اعتکاف کی نیت سے، تب بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے لیے اعتکاف سنت ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنے کی نظر مان لیتا ہے اس کے لیے واجب ہے، ورنہ عام طور پر اعتکاف یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال رسول اللہ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے تھے کہ فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف فاعتکف الناس۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کرے، تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی اس ترغیب کو دیکھ کر کے اعتکاف میں بیٹھنا شروع کیے۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں امام زہری کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ یہ لوگ اعتکاف کیسے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی کام کو کرتے کرتے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اعتکاف کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، موت تک آپ اعتکاف کرتے تھے۔ تو لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں، علامہ امام ابو داؤد نے اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اے استاد محترم بتائیے اعتکاف کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت ہے، صحیح روایت؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ ضعیف احادیث ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر، اعتکاف کا نام لے کر اس کے احکام ذکر فرمایا، اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو تم اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اعتکاف کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف پر مداومت اختیار کرتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول جو ہے اعتکاف کرتے تھے۔ سفر میں رہنے کے سبب ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تھا، پیارے رسول نے شوال کے مہینے میں اس کی قضا بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد میں رکنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے رکنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جو بھی بندے مسلم نماز پڑھنے یا اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام پذیر ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا الا تبشبش اللہ الیہ کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، اللہ اس بندے سے نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے مسجد میں، اللہ اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا گم شدہ آدمی کے گھر والے، گمیاسو آدمی جب واپس آ جاتا ہے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہوتا ہے جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ ذکر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں بتاتی ہے کہ اعتکاف میں آدمی ذکر کرنے کے لیے مسجد ہی میں بیٹھتا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کا وقت اور مدت کیا ہے؟ اعتکاف کا وقت بنیادی طور پر اعتکاف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے اور کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس وقت بھی، جتنی مدت بھی ہم اعتکاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں مداومت کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ، جاہلیت میں نے کعبہ میں 1 رات اعتکاف کی نظر مانی ہے، کیا میں پوری کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظر تم پوری کرو۔ تو حضرت عمر 1 رات اعتکاف کیے، تو جائز ہے۔ اعتکاف کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے، کبھی بھی ہم کر سکتے، 1 رات، 1 دن، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھ سکتے ہیں۔
سعودی میں فتاوی لجنہ دائمہ جو کمیٹی ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ صادر کیا گیا کہ اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ مسجد کو آئیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد نبوی میں لے گئے، لے جا کر کے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ اعتکاف کرتے تھے۔ ایسا مسجد میں لے جا کر کے انہوں نے اس جگہ کو بتایا عبداللہ بن عمر نے جہاں پر رسول اللہ اعتکاف کرتے تھے۔ تو مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف ہر مسجد میں ہوتا ہے، جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہو وہاں پر ہوتا ہے۔ جامع مسجد ہی رہنا ضروری نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف، مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت لے کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ امہات المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے رسول کی حیات میں، باحیات جب اللہ کے رسول تھے اس وقت بھی، اور پیارے نبی کے انتقال کے بعد بھی اعتکاف کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں اعتکاف کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ گھر کے اندر کسی جگہ کو خاص کر کے عورتیں بیٹھ جائے، اعتکاف کا ثواب مل جاتا، جو اس طرح عام کیا جاتا ہے۔ اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسجد میں عورت اعتکاف کب کرے گی؟ اس وقت کرے گی جب کہ اس کی عزت کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، مرد و زن کا ملاپ نہ ہو، آنا جانا مرد حضرات کا دیکھنا نہ ہو، پردے کا مکمل انتظام ہو۔ اعتکاف کرنے سے، عورت اعتکاف میں بیٹھنے سے اس کے بچے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس کے شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ شوہر اجازت دے، شوہر کا حق مار کر کے عورت کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ سب چیزوں میں اگر وہ صحیح ہے تو یہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ جس طرح عام عبادت کے لیے شرطیں ہیں، اس طرح اعتکاف کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اعتکاف کرنے والا مسلمان رہنا، کافر کا اعتکاف قبول نہیں۔ دوسری شرط، اعتکاف کرنے والا عقل مند رہنا، عقل سے محروم جو دیوانہ ہے، دیوانے آدمی کا اعتکاف صحیح نہیں۔ تمیز یعنی صغر سنی نہ ہو، چھوٹی عمر نہ ہو، یعنی 7 سال کے کم سے کم میں آدمی بچہ اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف قبول نہیں ہوگا، بلکہ 7 سال کی عمر سے زیادہ ہوگا اس کی عمر، تمیز ہو۔ اور چوتھی شرط، نیت ہو، بغیر نیت کے اعتکاف ہی نہیں، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور 5ویں شرط، اعتکاف مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ مرد اور عورت کے لیے کہیں بھی اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اور 6ٹھی شرط، انسان ناپاکی سے پاک ہو، حیض اور نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ آدمی خیمے میں کب داخل ہو، معتکف میں کب داخل ہونا، کب نکلنا؟ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے قبل، 20 رمضان کو یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، افطاری یہیں پر کرے، پھر پوری رات یہیں پر جاگے۔ اس کے بعد جب 21ویں رمضان کی فجر جب ہوتی ہے، نماز فجر پڑھ کر کے خیمے میں وہ چلا جائے اور عبادات میں مشغول ہو جائے۔ عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، رمضان ختم ہو گیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ عید کا چاند جیسے ہی نظر آیا، اعتکاف کرنے والا معتکف سے باہر آ جائے اور اپنے گھر کو چلا جائے۔ اعتکاف کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ باطل کر دیتی ہیں۔ اعتکاف کرتا ہے آدمی لیکن اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ایک، بلا کسی ضرورت عمدن پورے جسم کے ساتھ مسجد سے باہر جانا، بلا کسی ضرورت کے۔ انسانی ضرورت ہو، مسجد میں پیشاب پخانے کا انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا بھی انتظام نہ ہو، تو کھانا کھانے کے لیے گھر جا کے آ سکتا ہے، یا پیشاب پخانے کے لیے گھر جا کر کے آ سکتا ہے۔ یہ انسانی ضروریات کے علاوہ خرید و فروخت کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے باہر اگر کوئی جاتا ہے اعتکاف میں رہ کر کے، اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی کہتی ہیں، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ۔ اہم ضرورت ہوتی تو رسول اللہ باہر نکلتے تھے، بغیر اہم ضرورت کے رسول اللہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ دوسری، جماع کرنے سے یا شہوت سے، عورت سے بغل غیر ہونے سے جو ہے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طرح منی کا اخراج ہو جائے سوائے احتلام کے، احتلام کے ذریعے سے اگر منی کا اخراج ہو گیا تب اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ احتلام کے علاوہ کسی بھی وجہ سے اگر منی نکل جاتی ہے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے، چاہے وہ
شراب پیے، چاہے وہ گٹکا کھائے، چاہے سگریٹ پی، کسی بھی طرح سے آدمی اگر نشہ کرتا ہے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی جب نشے کی حالت میں رہو تم نماز کے قریب نہ آؤ، نماز جو مسجد میں ہوتی ہے تو نماز کے قریب نہ آنا، اس سے مراد ہے کہ مسجد میں نہ آنا۔ اب اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے تو نشہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جانا شروع ہو تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، البتہ استحاضہ کا خون آئے تو باطل نہیں ہوتا۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی جو کہ مستحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، انہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ ہم کیا کرتے تھے، ان کے نیچے برتن رکھ دیتے تھے، خون اگر مستحاضہ کا خون گرتا ہو تو برتن میں پڑتا تھا، لیکن اعتکاف جاری رہتا تھا۔ اعتکاف کی نیت اگر کوئی ختم کر دے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب مجھے اعتکاف بیٹھنا نہیں ہے، ایسا نیت کر لے دل میں، اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے کام 3 شرطوں کے ساتھ کرنے پر ہی اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ ایک شرط، اعتکاف کرنے والے کو مسئلے کا حکم معلوم ہو کر کے وہ کرے، تب اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، بھول چک کر کے، حکم معلوم نہیں ہے، بھول چک کر کے کچھ کام ہو گیا، چلے گئے باہر بھول چک کر کے، تو حکم معلوم نہیں ہے تو اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ سب کچھ معلوم ہے پھر بھی باہر جاتا ہے تو یہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، معتکف کو یاد ہو، بغیر یاد نہیں ہے، یوں ہی چلا گیا، یوں ہی ایسے کام کر دیا، تب اعتکاف باطل نہیں ہوتا، یاد رہنے کی صورت میں کرنے پر باطل ہوتا ہے۔ تیسرا، با اختیار کرے، یعنی معتکف اختیار سے وہ کام کرے، کوئی زبردستی جبرن باہر کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے تب اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ یہ سب کام اگر کوئی جبرن کروا رہا ہے تو اعتکاف باطل نہیں ہوتا، بلکہ اختیار سے، یہ خود سے وہ کام کر رہا ہے جو کام نہیں کرنا چاہیے، تب اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ناجائز کام کیا ہے، ممنوع امور، ایک خرید و فروخت، لین دین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے بزنس کرتے رہتے ہیں، ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں، فلاں کو اتنا دو، اگر کوئی یہ کسی کو دینا ہے تو اعتکاف میں بیٹھے بول کر کے کٹ کر دیتے، اگر کسی کے پاس سے پیسے آنا ہے تو اپنے لوگوں کو بولتے کہ لے لو پیسے۔ یہ سب جائز نہیں ہے اعتکاف میں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں اعلان کرتا ہے کسی گم شدہ چیز کی تو تم بولو کہ اللہ اس کی چیز کو نہ لوٹائے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، مسجد اعلانات کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے۔ یہ سب مسجد کے یہ کام ہوتا ہے، خرید و فروخت موبائل کے ذریعے سے اس طرح کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور لغو اور فضول گفتگو اعتکاف میں نہیں ہونا چاہیے۔ فضول گفتگو تو عام طور پر ہی جائز نہیں ہے، بچے جائے کہ اعتکاف میں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، باہر کے لوگ تو چھوڑ دیجئے، معتکفین جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ خاص وقت میں ایک گروپ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر آ گئے خیمے سے، یا کسی کے خیمے میں 4 لوگ چلے گئے، اب بیٹھ گئے، اب گپ شپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اعتکاف نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر الگ ہو جائیں اور عبادات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ وہ جو خیمہ ہے قبر کو یاد دلاتا ہے کہ قبر بھی ویسی ہی رہی تھی چھوٹی ہماری، وہ قبر کو یاد کرے، روئیں، اللہ سے توبہ کرے، وہ کام کرنے کا ہے۔ تو اس طرح باتیں فضول لغو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوران اعتکاف کبیرہ گناہ نہ کریں۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، بہتان لگانا، کسی سے جلنا، بغض کرنا، دشمنی ظاہر کرنا، تکبر کرنا، یا بعض لوگ کیا ہے جو اعتکاف میں رہتے ہیں، جو اعتکاف میں نہیں ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ایک الگ پہچان سے رہتے ہیں، غرور کرتے ہیں عبادات پر کہ تم اعتکاف نہیں کر رہے ہو، ہم اعتکاف کر رہے ہیں۔ یہ عبادات پر غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ کبیرہ گناہ ہے، ان ساری چیزوں سے، کاموں سے بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کوئی انتقال ہو گئے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، جنازہ اگر مسجد میں آ گیا تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں۔ جائز امور کیا ہے، مسجد میں وقت ضرورت کھانا پینا، سونا، خیمہ لگانا، صحن مسجد یا چھت میں ادھر ادھر تھوڑا گھوم سکتے ہیں، اور مرد حضرات عطر لگا سکتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر کے، حسب ضرورت گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ گھر کے لوگ کچھ پہنچانے کے لیے آئے تو ان سے کچھ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہم سمجھیں گے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں موبائل رکھ کر کے اعتکاف کو آتا ہے تو بڑا متقی ہے، بہت متقی انسان ہے، کیونکہ یہ موبائل ہی وقت کو ضائع کرتا ہے۔
اگر موبائل ساتھ میں رکھتے ہی ہیں تو ایک وقت کے لیے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے ہی استعمال کریں، باقی سارے اوقات میں موبائل کو بند رکھیں، کیونکہ یہ اعتکاف اللہ رب العالمین سے بالکل لو لگانے کا وقت ہے، اس میں ان چیزوں کے اندر وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے اعتکاف کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا ٹائم